جواب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، پرہیزگار تقوی والا، سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا، سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا ہو۔ مسند احمد۔ یہ دیکھیے بالکل ناممکن ہے کہ جو انسان برائیوں کا سے روکے گا اور اچھائیوں کا حکم دے گا تو وہ خود اس پر عمل نہیں کرے گا، تو ضرور عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ساری امت کو شامل ہے۔ ہاں بے شک یہ حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس کے بعد والا۔ ایک اور روایت میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگلی امتوں کی تعداد کو 70 تک پہنچا دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ ہو۔ یہ مشہور حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ اس امت کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل اس امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار، تمام رسولوں سے زیادہ اکرام و عزت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع اتنی کامل اور اتنی پوری ہے کہ ایسی شریعت کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان فضائل کو سمیٹنے والی امت بھی امتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس شریعت کا تھوڑا سا عمل بھی امتوں کے زیادہ عمل سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری مدد رعب سے کی گئی، میں زمین کی کنجیاں دیا گیا ہوں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی پاک کی گئی، میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی۔ مسند احمد۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت کھڑی کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد و شکر کریں گے اور مصیبت پر طلب ثواب اور صبر کریں گے، حالانکہ انہیں حلم اور علم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر بردباری اور دور اندیشی اور پختہ علم کے یہ کیسے ممکن ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میں انہیں اپنا حلم اور علم عطا فرماؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بعض وہ حدیثیں بھی بیان کر دوں جن کا یہاں ذکر مناسب ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سب ایک دل ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ خدایا اس تعداد میں اضافہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ پھر تو اس تعداد میں گاؤں اور دیہاتوں والے بلکہ بادہ نشین بھی آ جائیں گے۔ مسند احمد، یعنی کہ دور دراز کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن کا شوق رکھتے ہیں اور زندگی میں باعمل بننے کی کوشش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان 70,000 لوگوں میں سے۔ آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادتی طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی کہ عمر فاروق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور برکت کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پھر کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی۔ پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتلایا کہ اس طرح راوی حدیث کہتے ہیں اس طرح جب خدا تعالیٰ سمیٹے تو خدا ہی جانتا ہے۔ سمیٹے مطلب یعنی کہ موت کا فرشتہ آئے اور انسان کی جان چلی جائے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قدر مخلوق اس میں آئے گی۔ فسبحان اللہ وبحمدہ۔ مسند احمد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں بیمار ہو گئے۔ عبداللہ بن قرط وہاں کے امیر تھے یعنی کہ لیڈر تھے، وہ عیادت کو نہ آ سکے۔ ایک کلائی شخص جب آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کیا لکھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا لکھو یہ خط ہے امیر عبداللہ بن قرط کی طرف ثوبان کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خادم یہاں ہوتا اور بیمار پڑتا تو تم عیادت کے لیے جاتے۔ پھر کہا یہ خط لے جاؤ اور امیر کو پہنچا دو۔ جب یہ خط امیر حمص کے پاس پہنچا تو گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سیدھے یہاں تک تشریف لائے۔ کچھ دیر بیٹھ کر عیادت کا جب جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چادر پکڑ کر روکا اور فرمایا کہ ایک حدیث سنتے جاؤ۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ مسند احمد۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک رات خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر صبح جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو آج رات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے۔ بعض نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ، بعض کے ساتھ ایک جماعت، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، مجھے یہ جماعت پسند آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا اپنے داہنی کی طرف دیکھو، اب جو دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع ہے جس سے پہاڑیاں بھی ڈک گئی ہیں۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فرمایا سنو ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اگر ہو سکے تو ان 70,000 میں سے ہی، اور نہ اگر یہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑیوں کو چھپائے ہوئے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو آسمان کے کناروں پر تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حضرت عکاشہ سبقت لے گئے، یعنی کہ آگے بڑھ گئے۔ اب ہم آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو اسلام ہی پر پیدا ہوئے ہوں اور پوری عمر میں کبھی خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑا نہیں کرتے۔ دم جھاڑا کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ جھاڑ پھونک والے کام، آگ کے داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں لیتے اور اب اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسند احمد۔ تو یہ حدیث آپ کی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو کچھ اور حدیث ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ موسم حج کا یہ واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی یہ کثرت بہت پسند آئی، تمام پہاڑیاں اور میدان ان سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے۔ مسند احمد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عکاشہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے والے ایک انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے، سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے۔ بخاری، مسلم، طبرانی، ان تینوں میں نقل کی گئی ہے حدیث۔ اور حدیث دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب و کتاب داخل بہشت ہوں گے۔ یہ نا جگہ جگہ سے حدیث کوٹ کی گئی ہیں الفاظ اس کے سیم ہیں لیکن وہ الگ الگ جو ہے راوی ہیں اس کے۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور 3 جو ہیں لپیں اور میرے رب عز و جل کی لپوں سے۔ اب یہ الفاظ لپے میری سمجھ میں نہیں آیا، لپے لکھا ہوا ہے، اس کو میں آپ کو پوچھ کر ضرور بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 کی تعداد سن کر یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 1000 اور بھی ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے 3 لپیں بھر کر اور بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی اسناد بھی حسن ہے، کتاب السنن سے لی گئی یہ حدیث۔ تو یہ احادیث مختلف جو احادیث ابھی میں پڑھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، یہ یہی بات ہے، اور یہ مختلف راوی سے نقل کی گئی ہیں اور مختلف جو ہے احادیث کی کتابوں میں ہے۔ آگے مسند عبدالرزاق کا نام لکھا ہے اور اصبہانی کا نام لکھا ہے، تو وہی چیز آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ان احادیث میں جو بات بار بار سامنے آئی ہے، دیکھیے وہ یہی ہے کہ جو یہ امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمام نبیوں کی جماعت سے بہت زیادہ عمدہ ہے، وہ تمام نبیوں کی جماعت سے بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری تابع دار امت اہل جنت کی چوتھائی ہوگی۔ اب آپ سوچئے، میری تابع دار جو امت ہوگی اہل جنت کی چوتھائی ہوگی۔ اب ہم یہ سن کر خوش نہ ہو جائیں کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کیا ہم ان میں سے ہوں گے یا نہیں، ان 1/4 لوگوں میں سے کیا ہمارا نام ہوگا یا نہیں، ہمیں آج ہی سے یہ فکر ہو جانی چاہیے۔ ایک بات کی اور فکر ہے جو ہم نہیں کرتے کہ کیا میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یا میرے گناہ اتنے ہیں جو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ وزن گناہوں کا زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا عمل کروا لے جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، کوئی ہم سے ایسی نیکی کروا لے، ہمارے اندر اخلاص ڈال دے، ہمارے دلوں میں اخلاص ڈال دے، ہم سے قربانی لے لے، ہم سے ہمارا وقت لے لے، ہم سے کام کروا لے، کیونکہ ہم جو ہیں بے بس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ جب اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا قرب حاصل کریں، وہ اپنے بندوں کو گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے ہدایت کی کتاب نازل کی ہے، لیکن ہم میں سے کون ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ساتھ میں اس کے لیے قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، اور وہ مسلمان بنتے ہیں کہ جو ایمان والے قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے جن کی طرف، جو اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں، جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں سے جب تک دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ نہ آ جائے، جو دشمن ہیں ہمارے یا جو ہماری جان کے بھی دشمن ہیں، ان کی بھی خیر خواہی آ جائے۔ جس طرح سے دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا جو ان پر کوڑا ڈالتی تھی، حالانکہ وہ بہت زیادہ نفرت ہو جانی چاہیے تھی ہمارے حساب سے، اگر ہم پر کوئی ایک اینٹ بھی مار دے تو ہم منہ اٹھا کے دیکھیں گے، اور دوسرا جو ہے سوچیں گے اس کا کیا ری ایکشن۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں جو ہے برداشت کر لینا چاہیے، لیکن کوڑا ڈالنا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا عیادت کو جانا، اس کا مطلب کیا تھا، کیا اخلاق تھا؟ کہ برائی سے نفرت تھی، لیکن برا کرنے والے سے کے لیے خیر خواہی تھی، کہ اس کو اخلاق کہتے ہیں، کہ اس کی خیر خواہی کی، اس سے اس کی خیریت پوچھی، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت دل کے ساتھ، یعنی کہ دل میں خیر خواہی کا جذبہ لے کر گئے اور اس کو وہ اتنے پسند آئے۔ اسی طرح سے آپ واقعہ ایک اور پڑھتی ہوں گی کہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، قلی بن جاتے ہیں، سامان اٹھانے والے بن جاتے ہیں، پورے راستے اپنی برائی سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں آخر میں کہ میں ہی تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حیرت ہوتی ہے، یعنی کہ کام کیا، خیر خواہی رکھی، ان کو جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے دیا
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقام پہ پہنچایا اس میں کیا تھی نصیحت کہ دوسرے کے لیے، تمام امت کے لیے ان کے دل میں محبت تھی۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا چاہیے کہ ہم تمام تر مسلمان، خاص کر ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے، اور تمام اسلام والوں، مومن بندوں بندیوں، تمام انسانیت کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ہمدردی کا جذبہ رکھیں، کسی کو اس کی برائی کی وجہ سے نہ چھوڑیں، بلکہ یہ سوچ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے ان سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو سن رہی تھی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، تو اس میں طرح طرح کی ڈفرینٹ کوالٹیز آ رہی تھی۔ میں آپ کو کسی اور دن، میں نے لکھ کے رکھ لی ہیں اپنے پاس، میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی، لیکن ایک کوالٹی اس میں یہ تھی کہ وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں باہم۔ تو ہمارے درمیان کبھی بھی کشیدگیاں اور کبھی بھی دل برائیاں نہیں ہوں گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، محبت کریں، تو ہم کوئی ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن نہیں پالیں گے، ایکسٹرا سوچیں گے نہیں، ریٹرن کا زیادہ نہیں سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔